السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر لیسنز۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جواب شکوہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے شکوہ کے جو ہے وہ سارے تھیمز، ایکسپلینیشن، اسٹینزاز ڈسکس کر لیے ہیں، تو آج ہم جو ہے وہ جواب شکوہ اسٹارٹ کریں گے۔ آج ہم جواب شکوہ کی جو ہے وہ اسٹینزا نمبر 1 to 6 کو ایکسپلین کریں گے، اس کے تھیمز ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر جو ہمارا ایک انالیسس ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو ہم اپنی جو ہے وہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اوکے، تو اب ہم جو ہے وہ اپنا اسٹینزا نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بات ہم خلوص سے کریں، سچائی سے کریں اور دل سے کہیں تو سننے والوں کے جو ہے وہ دل پہ اس کا اثر لازمی ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ طاقت پرواز کا یہاں پہ مطلب ہے کہ فوری اٹریکشن یا فوری شہرت مل جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو فوری شہرت تو نہیں ملتی، لیکن وہ بات دیر پا ضرور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی بات کرتے رہے، اس کا جو ہے وہ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اس دنیا میں جو ہے وہ بہت سے صوفیاء کرام گزرے ہیں، بہت سے اسکالرز گزرے ہیں، تو ان کی باتیں دیکھنے کو تو بہت سمپل تھی، لیکن آج بھی ہم جو ہے ان کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتیں جو ہے وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ ان کی بات میں کوئی خلوص تھا، سچائی تھی اور ان کی بات جو ہے وہ دل سے کہی گئی تھی۔ یہی جو ہے وہ علامہ اقبال اس شعر میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، قدسی الاصل ہے رفت میں نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل کا مطلب ہے اصل میں اعلیٰ درجے کا ہونا اور پاکیزہ ہونا۔ اس بات سے یہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے اور بلندی پہ ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک نظریہ بیان کیا گیا ہے علامہ اقبال کی طرف سے، ایک پروگرس کا، ایک ترقی کا نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سٹارٹ میں کوئی بھی ریولوشن آئے، سٹارٹ میں کوئی بھی تحریک چلے، تو اس میں جو ہے وہ عام سے لوگ جو ہے وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، عام سے لوگ آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ تحریک جو ہے وہ شہرت پاتی ہے اور اس تحریک میں سے جو ہے وہ لیڈرز ابھرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ کون کون سی تحریک ہوئی تھی، تحریک آزادی اور جو انقلاب ہوئے تھے ان کے بارے میں۔ تیسرا شعر ہے، عشق کا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ یہاں جو ہے وہ عشق سے مراد ہے کہ ایک ایسا عشق جو بے خوف ہو، ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتا ہو۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ میرا جو عشق ایسا تھا جو بہت دیوانہ وار تھا اور بہت جو ہے وہ ہر رکاوٹ کو دور کر سکتا تھا۔ آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا، نالا کہتے ہیں آواز کو، فریاد کو، بے باک میرا جو اس نے جو ہے وہ بے خوف ہو کے ایک بات کی تھی اللہ سے، کہ اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ یہ شعر ایک تو عشق حقیقی اور عشق مزاجی جو ہے وہ دونوں پر روشنی ڈالتا ہے کہ عشق میں جو ہے وہ قوت ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل لے لیں اس شعر کی، تو یہاں پہ ایک ایگزامپل آئے گی حضرت بلال حبشی کی، کہ حضرت بلال حبشی کی جو اذان تھی، ان کی اذان ایک فریاد تھی اللہ کے نزدیک۔ مجاہدین کا جو نعرہ ہوتا ہے اللہ اکبر تکبیر، وہ بھی ایک جو ہے وہ آسمان چیر کے نالائے بے باک میرا یہاں پہ ایگزامپل فٹ ہوتی ہے۔ اور قائد اعظم کی جو جدوجہد تھی، جو اسٹرگل تھی، وہ سب جو ہے وہ ایک سچے عشق کی نشانی تھی۔ اب اگر ہم جو ہے اسٹینزا نمبر 1 کو انگلش میں دیکھیں، اگر ہم نے اردو میں سمجھ لیا تو انگلش میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ Words spoken from the heart never fail to have effect۔ ایسے ورڈز جو ہے وہ دل سے کہے جائیں وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو اثر کریں، اثر انداز کریں، اٹریکٹ کریں۔ Sacred and pure their origin on lofty heights their sights are set۔ ان کا جو اوریجن ہے وہ مقدس اور بالکل پیور ہے، پاکیزہ ہے، اور ان کی نظر ہمیشہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے پہ رہتی ہے، بلندی پہ رہتی ہے۔ They have no wings and yet they have power to fly۔ ان کی جو ہے وہ کوئی بھی پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ فلائی کر سکیں۔ They rise from the dust۔ وہ جو ہے وہ خاک سے اٹھتے ہیں and pierce through the sky، اور آسمان تک جاتے ہیں۔ So headstrong and insolent was my love so much on mischief bent۔ میرا جو عشق تھا، میرا جو مطلب پیار تھا، وہ اس قدر تیز تھا، اس قدر دیوانہ وار تھا اور اس قدر مگن تھا کہ so outspoken my plant it tore through the firmament، کہ میری جو فریاد تھی وہ جو ہے وہ آسمان چیر گئی، اس نے جو ہے وہ آسمان کے جو ہے وہ ٹکڑے کر دیے۔ اگر ہم جو ہے وہ اس میں تھیمز کی بات کریں، اس
स्टैंजा में। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ सिंसियरिटी एंड इन्फ्लुएंस, कि कोई भी चीज अगर हम खुलूस से करें तो उसकी क्या पावर है। ग्रेटनेस ऑफ आइडियाज एंड प्रोग्रेस, कि किस तरीके से जो है वो इंसान आइडियाज नजरिया पैदा करके और उसके ऊपर अमल करके तरक्की कर सकता है। द रेवोल्यूशनरी पावर ऑफ लव, कि किस तरीके से जो है वो लव, चाहे वो कंट्री के लिए हो, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो, चाहे वो किसी रियासत के लिए हो, तो वो किस तरीके से इंसान को चेंज कर देता है। करेज एंड फेयरलेसनेस, और उसके बाद बात करते हैं रेवोल्यूशन एंड स्पिरिचुअल एलिवेशन की, किस तरीके से एक जो है वो आइडिया, एक लव जो है वो इंसान के अंदर करेज और रेवोल्यूशन पैदा करता है रियासत में। ओके, तो स्टैंजा नंबर 2 है, पीर गुड्डू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले स्यारे सरे अरशे बरी है कोई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि पीर गुड्डू का मतलब क्या होता है। पीर गुड्डू का मतलब होता है कि आसमान का बुजुर्ग या निगरान फरिश्ते जो वहां पे निगरानी कर रहे होते हैं। अब पीर गुड्डू ने कहा सुन के कहीं है कोई, जब अल्लाह ताला के हुजूर मुसलमानों ने, इकबाल ने एक फरियाद की, दर्द भरी आवाज पहुंची जो कि एक शिकवा था, तो आसमान के जो निगरान थे वो हैरान रह गए कि ये कौन है, ये कैसी सदा है, ये आवाज कहाँ से आई है, क्या कोई खास हस्ती है जो फरियाद कर रही है। बोले स्यारे सरे अरशे बरी हैं कोई। सियारों ने कहा नहीं नहीं, अरशे बरी पर ही किसी की जो है वो आवाज आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है कि हमें एक लेसन मिलता है कि इंसान की फरियाद जो है वो अगर सच्ची हो, दर्द भरी हो, तो वो आसमानों तक पहुंच ही जाती है। चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। चांद कहते शायद ये आवाज जो है वो जमीन वालों की है। कहकशां कहती है नहीं, नहीं हो सकता कोई खास हस्ती इसी कायनात में छुपी हुई हो। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है कि इंसान की जो आवाज है, फरियाद है, अगर तो वो खुलूस वाली हो, सच्चाई वाली हो, जैसे हमने जो है वो फर्स्ट शेर में पढ़ा था, अच्छी हो, तो कायनात भी जो है वो एक हैरत में मुब्तला हो जाती है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। रिजवान जो है वो जन्नत का दरबान फरिश्ता है जो उनके जो है वो दरवाजे पर मौजूद होता है। शायर कहता है कि अगर किसी ने मेरे दर्द को पहचाना तो वो रिजवान ने पहचाना, मतलब जन्नत के फरिश्ते ने पहचाना। उसने मुझे वही इंसान समझा जो जन्नत से निकाला गया था। कौन सा इंसान जन्नत से निकाला गया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। यहाँ पे इंसान को उसका मकाम याद दिलाया जा रहा है कि वही इंसान जो है जिससे फरिश्तों ने सजदा किया था, उसे जन्नत से निकाला गया एक गलती की बेस पे, मगर आज अपनी हालत पर वो शिकवा कर रहा है। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं अब एक हमारे पास क्या सबक निकलता है। अलामा इकबाल ने बताया कि एक सच्चे इंसान की जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन होती है, फरियाद होती है, वो बहुत ताकतवर ताकतवर होती है। और उसके बाद बताया इंसान को उसकी हालत के बारे में बताया गया कि किस बेस पे वो जन्नत से निकाला गया है, और आज वही इंसान जो है वो शिकवा कर रहा है अल्लाह के नजदीक। अब हम स्टैंजा नंबर 2 को जो है वो इंग्लिश में देख लेते हैं। द एज्ड वॉल्ट ऑफ हेवन हेयर्ड, आसमान की जो वसअतें हैं उसमें खबर फैली। देयर इज समवन समवेयर सेड ही, कायनात में किसी गोशे में कोई ना कोई चीज जो है वो, कोई ना कोई हस्ती जो है वो मौजूद है। द प्लेनेट स्पोक, एक सियारे ने जो है वो तबसरा किया। हेयर ऑन दीज एंशियंट हाइट समवन मस्ट बी, कि इन अजीम पुराने मकामात पर कोई ना कोई तो मौजूद है। वही जो हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया है उसी तरीके से जो है वो थोड़ा बहुत चेंज है। नेक्स्ट है नॉट हेयर सेट द मून, यहाँ पे कोई नहीं है। मून ने कहा इट मस्ट बी समवन फ्रॉम द अर्थ बिलो, ये लाजमन कोई ना कोई जमीन से है। स्पोक द मिल्की वे, इट मस्ट बी समवन हिडन हेयर वी डोंट नो, मिल्की वे ने कहा कि नहीं नहीं, ये यहाँ पे नहीं, कोई पोशीदा हस्ती जो है वो हमारी नजरों से ओझल है, जो हमें नजर नहीं आ रही। ओनली द गेट कीपर ऑफ एडन, सिर्फ जन्नत का फरिश्ता, निगरान फरिश्ता, डिड सम ऑफ माई प्लान रिकॉग्नाइज, उसने मेरी हकीकत से वो वाकिफ हुआ क्योंकि वो मुझे जानता था। एंड अंडरस्टूड दैट आई वाज अ मैन थ्रू आउट ऑफ पैराडाइज, और वो ये बात पहचान गया कि मैं वही आदमी हूँ जो जन्नत से निकाला गया हूँ। अगर हम जो है वो इस स्टैंजा नंबर 2 के थीम्स डिस्कस करें, तो फर्स्ट थीम है डिवाइन रिकॉग्निशन, कि किस तरीके से अल्लामा इकबाल ने हमें ये चीज जो है वो रिकॉग्नाइज करवाई कि एक जन्नत है, एक अलहदा जो है वो जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला की हस्ती जो है वो मौजूद है। द हिडन ग्रेटनेस ऑफ मैन, ह्यूमन पोटेंशियल की बात की गई है कि अगर ह्यूमन पोटेंशियल इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसकी आवाज जो है वो आसमानों तक भी पहुंच सकती है। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी,
یہ لائن جو ہے وہ گیٹ کیپر کے بارے میں آف ایڈن کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہی ہے، ریکگنائز کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ ایک اوریجنل پیورٹی ہے اور وہ جنت سے آیا تھا. یہاں پہ جو ہے وہ سمبلزم کا بہت یوز کیا گیا ہے، میٹافر کا یوز کیا گیا ہے ہمیں جو ہے وہ بات تشبیہ کرنے کے لیے. اوکے تو اسٹینزا نمبر 3 دیکھتے ہیں. کہ فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، راز ہے کیا. جب انسان کی فریاد جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچی، فرشتے بھی حیران ہو گئے. وہ سوچنے لگے جی یہ آواز کیسی ہے، کون ہے جو اتنی جو ہے وہ شدت سے رب کے ساتھ شکوہ کر رہا ہے. اور یہاں پہ اس شعر میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لیسن ہے کہ انسان کا مقام جو ہے وہ صرف زمین تک محدود نہیں ہے. انسان جو ہے وہ صرف زمین تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا احساسات، اگر اس کا خلوص اور سچائی اور اس کی آواز جو ہے وہ آسمانوں تک سنی جاتی ہے. تاثر عرش بھی انسان کی تگوداز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. فرشتے حیرت سے پوچھنے لگ گئے کہ انسان کی محنت اور جدوجہد عرش بری تک جا پہنچی ہے، کہ عرش تک پہنچ گئی ہے. کیا مٹی سے پیدا ہونے والی یہ چٹکی مطلب انسان اتنی بلند پرواز کیسے حاصل کر چکا ہے، وہ بھی حیران ہے. یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، اور کس طریقے سے ہم آسمان تک پہنچے اس کا اشارہ کیا گیا ہے. اور اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کمزور نہیں ہے، وہ عظیم جو ہے وہ بن سکتا ہے اگر وہ اپنی اصل جو ہے وہ ویلیو کو پہچان لے. غافل آداب سے سکاں زمین کیسے ہیں، شوق و گستاخ پہ پستی کے مکین کیسے ہیں. فرشتے ہو کر کہتے ہیں کہ زمین پہ رہنے والے یہ غافل، نافرمان اور ادب سے دور انسان کیسے ہو گئے ہیں. جو انسان مٹی میں رہتے ہیں ان میں اتنے غرور، اتنی شوق اور بدتمیزی اور گستاخ کس طریقے سے ہو گئے ہیں. انسان کی فطرت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور امت مسلمہ پہ جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے کہ وہ آج کل جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہو گئی ہے. یہاں پہ ہمیں کیا پیغام ملا، کیا لیسن ملا، انسان کی عظمت بتائی ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ آسمانوں میں بھی ہلچل مچا سکتی ہے. نیکسٹ ہمیں ادب، شعور اور شکر گزاری کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے اور اس پہ فرشتے بھی حیران ہو رہے ہیں. علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ ہمیں خود کو پہچاننا چاہیے، ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، محنت کرنی چاہیے اور ہمیں روحانی بلندی جو ہے وہ اس کی دعوت دینی چاہیے. نیکسٹ اب جو ہے وہ اگر ہم یہ کبھی خود سے کوشچن کریں، اگر فرشتے تمہاری آواز سنتے تو کیا وہ حیرت میں پڑ جاتے یا خوش ہو جاتے. تم مٹی کے بنے ہو مگر تمہارے اندر اڑنے کی طاقت ہے، تم کیسے اڑو گے؟ علم سے، کردار سے، سیلف اویئرنیس سے، کس چیز سے اڑو گے؟ اب ہم جو ہے وہ اسٹینزا نمبر 3 کو انگلش میں دیکھتے ہیں. Even to the angels the voice came as a complete surprise. فرشتوں کے لیے بھی آواز سن کر جو ہے وہ ان کے لیے یہ آواز جو ہے وہ بہت سرپرائز تھا، حیران ہو گئے. No was the mystery unveiled. اسی بات کا بھی انکشاف جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. The other dwellers of the sky دوسری جو ہے وہ مخلوق کے لیے، آسمانی مخلوق کے لیے. They wondered could celestial height have become the aim of man's thriving. وہ سوچنے لگے، وہ حیران ہو گئے کہ کیا آسمانی اور روحانی بلندیوں پر جو ہے وہ انسان پہنچ چکا ہے. Could the pinch of dust have learned the art of flying. کیا یہ خاکی وجود اور یہ خاک کی چٹکی اس میں اتنا اڑنے کا جو ہے وہ ہنر سیکھ لیا ہے. These are the dwellers. How little of manners do they know. یہ انسان ہے، ان میں ادب احترام کی جو بہت زیادہ کمی ہے اور یہ کچھ نہیں جانتے شعور اور تمیز کے بارے میں. How cheeky and insolent are these inhabitants of regions. اور یہ زمین کے واسی کس قدر جو ہے وہ بے باک ہیں، کس قدر ان کے اندر جو ہے وہ شوق اور گستاخی ہے کہ یہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. اگر جو ہے وہ ہم یہاں پہ بات کریں تھیمز کی تو سب سے پہلے تو آ جائے گا کہ ہیومن اویکننگ، ہمیں مورلز اور ایتھکس سیکھنے چاہیے اور اس قدر بولڈنس جو ہے وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے شکوہ کر سکے، لیکن ایز اے گڈ وے، ان اے گڈ وے، رائزنگ فرام ڈسٹ ٹو ڈیوینٹی. نیکسٹ ہے ڈیوائن سرپرائز کہ جو ہے وہ آسمان بلندیوں پر رہنے والی مخلوق بھی حیران ہو گئی ہے. چیلنج ٹو ٹریڈیشنل رولز کہ کس طریقے سے ہم بدتمیز ہو گئے ہیں اور ہمارے اندر ادب کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے اور علم کی کمی ہے. اوکے جی، اب ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا نمبر 4.
اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے۔ انسان آدم جو ہے وہ اتنا نافرمان ہو گیا کہ اللہ سے ناراض ہونے لگا اور اللہ سے ہی شکوے کرنے لگ گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہی انسان ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کس بیس پہ؟ عقل کی بیس پہ۔ یہاں پہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان کی عظمت اتنی ہے کہ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، لیکن تنقید کریٹیسائز بھی کیا گیا کہ آج کے انسان جو ہے وہ اپنی اصل ویلیو کو بھول کر گستاخ ہو گیا اور اللہ سے بھی شکوے کرتا ہے بجائے شکر کے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر اس کے اسرار سے نامحرم ہے۔ انسان لذتوں میں، عیش و عشرت میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ حقیقتوں کو سمجھنے والا نہیں رہا، اس کے اندر اتنی عقل نہیں رہی، اور خاص بات کہ عاجزی اور انکساری کے راز سے تو وہ بالکل ہی غافل ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال ہمیں بیان کر رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر انسان عاجزی سیکھ لے تو وہ علم میں اور طاقت میں اور روحانیت میں بلند ہو سکتا ہے، لیکن آج کے انسان میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ خود پسندی ہے، غرور ہے اور خواہشات میں وہ گم ہو گیا اور اسے اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ بھا نہیں رہی۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ انسان اپنی زبان، دلیل اور الفاظ پر بہت فخر کرتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ان نادان انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا اور یہ بدتمیز ہے۔ یہاں پہ اقبال ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات یہ کہ علم میں اور اخلاق میں اور ادب سے ہم بات کریں، اور جو زبان اللہ کے ذکر سے اور دعا کے لیے اور خلوص کے لیے، سچائی کے لیے بنی تھی، وہ زبان آج جھوٹ، فتنہ اور نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہے۔ اب ہم اگر اپنے اوپر فوکس کریں، کیا ہماری باتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو فرشتے سنیں تو وہ خوش ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہماری باتیں کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ فرشتے سنیں تو وہ خوش ہو جائیں۔ ہم عاجزی کے راز جانتے ہیں یا صرف بحث کرتے ہیں؟ ہم عاجزی کے راز نہیں جانتے۔ آج ہم بہت زیادہ خود پسند ہو گئے ہیں، ہم اپنی غلطی جو ہے وہ بالکل بھی مانتے نہیں ہیں۔ اگر آج ہماری یہ حالت ہے، اگر ہم سیلف اویئرنیس یا سیلف اویئر ہوتے تو ہم یہ جان لیتے کہ آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے، لیکن ہم نے اپنی جو وہ غلطی نہیں مانی اور ہم نے اللہ کے جو تعلیمات ہیں ان کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے اللہ آج ہم سے ناراض ہے اور ہمارے پاس کچھ زیادہ جو ہے وہ فتوحات نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹینزا نمبر 4 کو انگلش میں۔ He even rails against Allah، وہ اتنا مغرور ہو چکا ہے کہ وہ خدا سے بھی اب شکوے کرتا ہے۔ He has become so proud، is he the same Adam before who is the angel born؟ انسان میں جو ہے وہ اب بہت زیادہ تکبر آ چکا ہے، کیا یہ وہی آدم ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ He knows about the thing، their quantity and quality، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، خصوصیات کو جانتا ہے۔ Yes he knows but nothing of the secret of humility، ہاں وہ جانتا تو ہے لیکن اسے عاجزی، تواضع، انکساری کے بارے میں نہیں پتا، اسے شعور نہیں ہے۔ Their power of speech man always proudly flaunt، ان کے بولنے کا ہنر، ان کے پاور آف ایکسپریشن پہ ہمیشہ جو ہے وہ ناز کرتا تھا۔ But of the way of speaking they are quite ignorant، لیکن جو طریقہ ہے ان کا یہ گفتگو کرنے کا وہ بہت بدتمیزوں والا ہے اور وہ تمیز سے خالی ہے بالکل بھی۔ اگر ہم تھیمز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہیومن ایروگینس، کہ ان میں جو ہے وہ ایتھکس نہیں ہے، مورلز نہیں ہے۔ لاس آف ہیوملٹی، کہ انہوں نے نالج تو گین کر لی ہے لیکن ان کے اندر جو ہمبلنس ہے وہ چلی گئی ہے۔ مس یوز آف اسپیچ، کہ اسپیچ جو ہے وہ انسان کو صحیح سے کرنی نہیں آتی، اسے یہ تو فخر ہے کہ مجھے جو ہے وہ بہت اچھا بولنے کا طریقہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کب کون سی چیز کہاں پہ بولنی ہے۔ اور انسان کو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کمپیئر کیا ہے کہ وہی ہیں جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اب آپ لوگوں کی جو ہے وہ حالت کو دیکھنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ پہلے اپنی حالت تو دیکھو اور اس کے بعد مجھ سے شکوہ کرو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹینزا نمبر 5۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری آواز جو ہم تک پہنچی وہ درد و غم سے بھری ہوئی ہے، تمہاری جو ہے وہ کہانی، یہ تمہارا جو شکوہ ہے وہ آنسوں سے لبریز ہے، تمہارا دل جو ہے اس میں سے جذبات جھلک رہے ہیں۔ اقبال یہاں پہ یہ بتایا گیا اقبال نے کہ ہم نے جو درد بھری جو شکوہ کیا تھا وہ ہاں اللہ تک پہنچ گیا، اللہ سنتا ہے اور اللہ محسوس کر رہا ہے۔
आसमान घेर हुआ नारा मस्ताना तेरा, किस कदर शौक जुबान है दिल दीवाना तेरा। तुम्हारा नारा, तुम्हारा जज्बा जो है वो आसमानों को छू गया, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत शौक, निडर और हद से ज्यादा भरी हुई है। तुम्हारा दिल जो है वो दीवाना हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखें कि जब आप लोगों ने शिकवा पढ़ा था तो आपको वहां पे इकबाल की लैंग्वेज का पता होगा कि इकबाल ने किस लैंग्वेज में अल्लाह से बात की थी और शिकवा किया था। कोई डर जो है वो शो नहीं किया था। इकबाल यहाँ पे जो है वो अपनी ही उस बात को निगेट कर रहे हैं कि जो है वो तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए था। सिर्फ शिकवा करना काफी नहीं होता, बल्कि अदब भी होना चाहिए इंसान में, फहम और हया भी होनी चाहिए। शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सफन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। तुमने शुक्र और शिकवे को ऐसा हसीन अंदाज दिया कि सुनने वाला भी हैरान हो जाए। मतलब शुक्र भी कर रहे हो और शिकवा भी कर रहे हो साथ में। तुमने इंसान को हैरान जो है वो एक जुर्रत दी कि वो अपने रब से हम कलाम हो जाए। यहाँ पे इकबाल जो है वो हमें लेसन दे रहे हैं, इंसान की फितरत को बयान कर रहे हैं कि जो सवाल भी कर लेता है अल्लाह से कि हाँ, और फिर शुक्र भी करता है अल्लाह से, फरियाद भी करता है और फिर अल्लाह से रिश्ता भी नहीं तोड़ता। ये इंसान का जो है वो एक स्पिरिचुअल लेवल है कि वो अपने रब से बात करता है और दिल से बात करता है। यहाँ पे हमें ये अशार जो है वो हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दर्द को महसूस करता है। हम अकेले नहीं है, हमारे लफ्ज अकेले नहीं है, हमारे आंसू अकेले नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो हमें सुन रहा है और अल्लाह ताला नेक्स्ट हमें जो है वो अदब, सलीके और शुक्र का बता रहा है। क्या अब हमारा अपने आप से एक क्वेश्चन है, हमने शिकवा करना सीख लिया है? हमने शिकवा करना तो सीख लिया, ठीक है, लेकिन क्या हमने शुक्र करना भी सीखा है? ये जो है वो हमारा अपने आप से क्वेश्चन है। क्या हमारी जुबान में वो सलीका है जो अल्लाह से हम कलाम होने के लायक हो? कहीं हम अल्लाह ताला से अदब के दायरे से बाहर निकल होके तो बात नहीं कर रहे। इंसान को जो है वो अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए जब वो अल्लाह ताला की जात से बात कर रहा हो। अब हम जो है वो स्टैंजा नंबर 5 को देख लेते हैं इंग्लिश में। स्पोक द वर्ड्स, जवाब दिया गया या बात की गई। योर टेल इज इंडीड फुल ऑफ सॉरो, तुम्हारा शिकवा दुख भरा लगता है। योर टेयर्स रिजेंबल एट द ब्रिम एंड आर रेडी टू फ्लो, आंखों में जो है वो आंसू भरे हुए हैं और तुम बिल्कुल रोने के करीब हो। योर क्राई ऑफ लेमेंट, तुम्हारा शिकवा या ये जो तुम मातम कर रहे हो। द स्काई हैज रंग, इसकी जो है वो बहुत बुलंद आवाज है, आसमान तक पहुंच गया। व्हाट कनिंग योर इम्पेशेंट हार्ट हैज लैंड योर टंग, तुम्हारे पुरजोश दिल ने कितनी होशियारी दिखाई है, तुम्हारी जुबान को कितनी ताकत दी है। So eloquently did you word your plan, you made it sound like praise. तुमने बहुत चालाकी से अपनी बात की पेश की है, तुमने शिकवा भी किया और तुमने दुआ भी दी है। To talk on the equal terms with us meant to celestial heart did raise, खुद को खुदा के बराबर समझने लगे हो। इंसान ने खुद को बहुत बुलंद कर लिया कि अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा है। अगर हम जो है वो यहाँ पे थीम्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे सार्केज्म की बात की गई है और सार्किस्टिक टोन है। यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो हमें जो है वो तंज कर रहे हैं कि तुम लोगों की जो है वो टोन इमोशनल भी है और तुम लोगों की टोन जो है वो फैंसी वर्ड्स भी है, प्राइड भी है तुम लोगों के अंदर, और तुम लोग जो है वो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। मैनिपुलेशन की टेक्निक तुम लोगों के अंदर आ गई है। यहाँ पे जो है वो एक थीम है एलोक्वेंट मैनिपुलेशन की, हमने किस तरीके से अदब के अंदर थोड़ा थोड़ा रह के अल्लाह ताला को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ह्यूमन एरोगेंस की बात की गई है कि किस तरीके से इंसान जो है वो एरोगेंट होता जा रहा है, तमीज भूलता जा रहा है। पावर ऑफ स्पीच, कि किस तरीके से इंसान की एक स्पीच, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंसान को ताकत देते हैं। ओके जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल नंबर 1 to 6 की जो है एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है वो 5 या 6 स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।